علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ جو حضور نے کہا وہی ہوگا، یہ میرا ایمان تھا۔ اور صحابہ کا ایمان کیسے تھا معلوم ہے؟ حضور کہہ دیں تو فائنل ہے، حضور جو کہہ دیں وہ فائنل ہے، اس میں اگر مگر آگے پیچھے شک نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک اور بات سنیں، مدینہ شریف میں ایک حضور کا دشمن تھا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اسے مار دو، اللہ کا حکم ہے اسے مار دو۔ تو حضور نے اپنے غلام کو بلایا، بولے اللہ کا حکم ہے اور اس کو مار دو جا کے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اس کا وہ دوست تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ حضور کا دشمن ہو گیا۔ یہ اس کی فطرت سے واقف تھا، اس چھت پہ سو رہا تھا۔ حضور کا غلام گیا چپ کے وہ چھت پہ پہنچ گیا اور اس نے اسے مار دیا۔ لمبے واقعات کی طرف جانا نہیں ہے، بہت عجیب ڈھنگ سے مارا تھا اسے، جانور کی آواز نکال کے بہرحال اسے مار دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا تو حضور کا جو غلام تھا وہ چھت پہ خوشی میں اچھل رہا تھا۔ وہ جو صحابی رسول تھے چھت پہ خوشی میں اچھلنے لگے، چھت پہ مچلنے لگے، اور پھر اترنے کا راستہ بھول گئے۔ جب اترنے کا راستہ بھول گئے تو دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ جب نیچے گر پڑے تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ گھسٹتے ہوئے حضور کی مسجد میں آئے، فجر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور نے بلایا ادھر آ، وہ قریب آئے اور پاؤں میں تکلیف بہت تھی۔ فرمایا حضور نے کیا ہوا؟ تو خوش ہو کے بولے حضور جو آپ نے کہا اس پر عمل کر لیا، میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے مار دیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ بولے حضور یہ میرے پیر میں۔ بولے یہ پیر میں کیا ہوا؟ بولے خوشی میں چھت پہ اچھل رہا تھا، وہ راستہ ہی بھول گیا میں سیڑھی کا، نیچے گر پڑا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف نکالا، جس کو علماء کہتے ہیں لعاب دہن۔ حضور نے اپنا تھوک شریف نکالا اور نکالنے کے بعد ان کے ٹوٹے ہوئے پیروں پہ لگایا۔ وہ کہتے ہیں میں بھول گیا کہ کس پیر میں درد ہوا تھا، وہ ایک دم سکون سے ٹھیک ہو گئے، شفا پا گئے۔ بات ختم نہیں ہوتی، بات شروع ہوتی ہے۔ حضور تو یہ کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضور کے صحابہ نے انہیں بلایا ادھر آنا بھائی، ادھر آنا، ادھر آنا، اور کنارے لے گئے، حضور کی مسجد کے باہر لے گئے۔ بولے کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے رات؟ بولے حضور کے دشمن کو حضور کے کہنے پر مارنے گئے تھے۔ بولے پھر؟ بولے مار دیا۔ بولے پھر؟ بولے مار دیا اس کو جیسا حضور نے کہا میں نے مار دیا۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے چھت پہ خوشی میں اچھل رہا تھا یار، وہ سیڑھی بھول گیا، اندھیرا بہت، پھر وہ دھڑام سے گرا، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے تھوک شریف لگایا، میرا پیر سلامت ہے۔ تو حضور کے غلاموں نے کہا عجیب آدمی ہو یار، ارے جب تم نے اسے مار دیا تھا تو تم کو چھت پہ اچھلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی چھت پر خوشی منانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی خوشی یہاں آ کے مناتے، ہم بھی خوشیوں میں شیئر کرتے، شریک ہوتے، تم کو اسی کے چھت پہ اچھلنے کودنے کیا ضرورت تھی؟ ارے پتا ہے تم کو اگر اس کے باڈی گارڈ جاگ گئے ہوتے تو وہ بھی تو تمہیں مار دیتے، وہ بھی تو تمہیں مار دیتے۔ اب حضور کے غلام نے کیا کہا سنو، اس نے کہا کھڑے ہو کر کے اے میرے حضور کے غلاموں سنو، وہ مجھے کیسے مار دیتے؟ بولے کیوں؟ بولے جب مدینے والے آقا نے کہا تھا جاؤ مار کے آؤ، سمجھ رہے ہیں؟ جب حضور نے کہا تھا جاؤ مار کے آؤ، جب حضور نے میری زندگی کی گارنٹی دے رکھی تھی تو پوری کائنات مل کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات حضور نے بیان کی ہے۔ تین باتوں پر میں نے جب سے یہ حدیث شریف سنی ہے تب سے اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ ابھی سلام کے بعد جب اپنے اپنے گھر میں جائیے گا تو ان تین باتوں پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ پہلا کام، دوسرا حضور کو بھی سلام کرنا، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرنا، یہ مشکل موڑ ہے، ہو بچی 2-4 سال کی ہو تب بھی سلام کرنا، کوئی مسلمہ جھاڑو پوچھا لگانے اور والی عورت ہو تب بھی سلام کرنا، تب بھی سلام کرنا، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ یہ معمولی کرم کی بات ہے، کبھی اگر حضور نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا، ماں کہتی ہے
وعلیکم السلام اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے. بیٹی کہتی ہے وعلیکم السلام اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر ایک دن حضور نے کہہ دیا وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پھر اس کی نسلیں سلامت رہیں گے. اسی دن کا انتظار کریں. عادت بنائیے، سیفٹی ہے، فائر پروف ہے، یہ سیفٹی والی چیز ہے. سلام کرنا اور سلام کا جواب لینا، اس سے اللہ تمہاری نسلوں کو، تمہارے عقیدے کو، تمہاری برکتوں کو باقی رکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی سلام کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک.